اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلے دروس میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف خدا کے آخری حجت، رسول اللہ کے آخری جانشین، مسلمانوں کے آخری پیشوا اور شیعوں کے 12ویں امام ہیں۔ جو سن 255 یا 256 ہجری میں عراق کے شہر سامرہ میں پیدا ہوئے اور 5 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد غیبت کے پردے میں چلے گئے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی خاندان قریش میں سے خاندان بنی ہاشم میں سے فرزندان عبد المطلب میں سے اور علی ابن ابی طالب اور حضرت زہرا کی اولاد میں سے ہیں، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ رسول اللہ کے سے منقولہ متواتر احادیث کی روشنی میں آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے، اور یہ بھی تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح آپ کے عادلانہ حکومت، آپ کے ظہور، آپ کے خروج، آپ کے قیام اور آپ کے عادلانہ حکومت بھی تمام مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ عقائد میں سے ایک ہے۔ لہٰذا تمام فرق اسلامی سے تعلق رکھنے والے علماء اور محدثین نے، خصوصاً فقہاء نے فرمایا ہے کہ امام مہدی کے ظہور اور خروج میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح آپ کے اہل بیت میں سے ہونے میں بھی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر کوئی اصل عقیدہ مہدویت یا حضرت امام مہدی کے خروج، قیام اور عادلانہ حکومت کا انکار کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا، وہ خاسر ہے، کافر ہے۔ اور اگر توبہ نہ کرے تو تمام فرق اسلامی، خصوصاً اہل سنت کے مذاہب اربعہ کے فقہاء کے فتویٰ کے روشنی میں وہ واجب القتل ہے، اس کا خون مباح ہے۔ اس سلسلے میں جناب متقی ہندی کی معروف کتاب کنز العمال سے انہوں نے جو 4 اس وقت کے مفتی حضرات جو سب مکی ہے، 4 مذاہب کے مفتی حضرات نے متفق علیہ فتویٰ صادر کیا تھا، مہدی کا منکر، مہدی کے خروج کا منکر، مہدی کے ظہور کا منکر، مہدی کے عادلانہ حکومت کے قیام کا منکر کافر ہے۔
اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کا خون مباح ہے۔ یہ فتویٰ متفق علیہ فتویٰ 922 ہجری میں تقریباً۔ اس سلسلے میں ہم پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر 14ویں صدی ہجری کے کچھ مؤلفین نے، جنہوں نے حضرت امام مہدی اور عقیدہ مہدویت پر کتابیں لکھی ہیں، ان میں سر فہرست مصر کے ڈاکٹر سعد محمد حسن، جنہوں نے المہدی والمہدویہ کے نام سے ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے، انہوں نے تشکیک ایجاد کیا ہے کہ شیعہ اور سنی کا تصور مہدی کے حوالے سے، اور یہ سوال اٹھایا ہے کیا شیعہ اور اہل سنت کا تصور مہدی یکساں ہے، اور اسی سوال کو ان کی کتاب سے پاکستان کے مؤلفین نے بھی، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، جیسے جناب احسان الہی ظہیر نے الشیعہ والتشیع نامی کتاب میں، اور ان کے شاگرد جناب ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے حضرت امام مہدی نامی کتاب میں، اور مولانا عبید اللہ سندھی نے عقیدہ انتظار مہدی و مسیح نامی کتاب میں، اور اسی طرح حبیب اللہ صدیقی نے، اور اختر کاشمیری، اور اس کے علاوہ دوسرے جو مؤلفین ہیں جو بزعم خود انہوں نے یہ تشکیک ایجاد کیا ہے اور کہا ہے کہ کیا شیعہ اور سنی اہل سنت کا تصور مہدی یکساں ہے، اس سوال کو اٹھانے کے بعد اپنی کتابوں میں انہوں نے کہا ہے کہ شیعہ اور سنی کا تصور مہدی بالکل دو جداگانہ چیزیں ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے کچھ افراد کے علاوہ سب نے حضرت امام مہدی، حضرت امام حسن عسکری کے فرزند کی ولادت کا بھی اعتراف کیا ہے، نہ صرف اعتراف کیا ہے، 1400 سالوں میں سب نے الائمۃ الاثنا عشر کے عنوان کے تحت تمام مورخین، فقہاء، محدثین، متکلمین، علم انساب کے ماہرین نے، یہاں تک کہ دائرۃ المعارف لکھنے والوں نے بھی حضرت امام حسن عسکری کے فرزند محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حالات زندگی اور تاریخ لکھی ہے، اور سب نے کہا ہے امام حسن عسکری کے یہاں سن 255 یا 256 ہجری میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد مہدی تھا، لیکن اختلاف اس میں، بعض نے کہا ہے 2 سال کے بعد کہاں چلے گئے پتہ نہیں چلا، گم ہو گئے، بعض کہتے ہیں نا 5 سال تک تو زندہ تھے، 5 سال کے بعد گم ہو گئے، ان کے اصطلاح کے مطابق غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے، آیا انہوں نے وفات پائی ہے یا نہیں، اس کا کچھ نہیں معلوم۔ اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ، جن کا ہم نے نام لیا، مذکورہ مصنفین نے بزعم خود اس بات کو اچھالا تقریروں میں، تحریروں میں، کتابوں میں، مقالات میں، یہاں تک کہ کہانی، عام کہانی لکھنے والے ڈائجسٹوں میں بھی حضرت امام مہدی کے حوالے سے انہوں نے عجیب و غریب باتیں لکھ کر آپ کے شان میں گستاخی کی، خود ہمارے پاکستان میں۔ تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا شیعہ اور سنی کا تصور مہدی یکساں ہے، اس سوال کا معنی، مقصد اور مفہوم یہ ہے، ان کا اس سوال کے اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ کیا وہی حسن عسکری کے فرزند وہی مہدی موعود ہیں
جس کی رسول اللہ نے بشارت دی تھی؟ کیا حسن عسکری کے فرزند جن کے مہدی موعود ہونے کا شیعہ قائل ہے، کیا اہل سنت بھی حسن عسکری کے فرزند محمد کو مہدی موعود سمجھتے ہیں؟ اس سوال کو اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اصلاً یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اصلاً یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ کسی 1400 سالوں میں سن 1400 ہجری تک کسی ایک مؤلف نے بھی سوائے ابن خلدون اور ان کے علاوہ ایک اور مصنف جن کا ہم پہلے تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں، ان دو کے علاوہ کسی نے تشکیک نہیں کیا ہے حضرت امام مہدی، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مہدی موعود کے ہونے کے حوالے سے اظہار نظر نہیں کیا ہے۔ اکثر سنی علماء اور محدثین نے یہ کہا ہے کہ امام مہدی آخری زمانے میں خروج کریں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گا، ایک حدیث میں بھی، بلکہ ایک ضعیف قول بھی نہیں ملے گا کسی سنی علماء کا، اور شیعہ علماء کی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ جو 4-5 لوگوں کا جنہوں کا ہم نے نام لیا، یہ اصلا عالم نہیں ہے ہمارے نظر میں۔ انہوں نے سعد محمد حسن کے نظریے کو اردو میں ترجمہ کر کے اپنا نظریہ بنا کر پیش کیا ہے۔ ان کے علاوہ، ان گنے چنے افراد کے علاوہ جن کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ نہ یہ لوگ محدث ہیں، نہ یہ لوگ مورخ ہیں، نہ یہ لوگ فقیہ ہیں، نہ یہ لوگ نسب شناس ہیں، نہ یہ لوگ عارف ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن 1400 سالہ تاریخ اسلام میں کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ مہدی موعود آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا، دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے، کہا نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ احادیث میں جو جملہ استعمال ہوا ہے، جو رسول اللہ سے تمام شیعہ سنی محدثین نے مکرر در مکرر جو جملہ نقل کیا ہے، وہ یہ ہے یخرج فی آخر الزمان، آخر الزمان میں میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند جس کا نام مہدی ہوگا وہ خروج کرے گا۔ خروج کا لفظ آیا ہے۔ اب یہ تو جناب احسان الہی ظہیر اور جناب فاروقی بتا سکتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، عالم برزخ میں وہ جواب دے سکتے ہیں کہ یخرجو لغت عرب میں یولدو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیا واقعاً یہی ہے؟ یولدو یخرجو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا یخرجو یولدو کے معنی میں بھی لغت عرب میں استعمال ہوتا ہے؟ ایک عام بازاری بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ یخرجو یعنی خروج کرے گا، یولدو یعنی پیدا ہوگا۔ امام زمانہ مہدی موعود عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کے حوالے سے جو جملہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہے، وہ یہ ہے یخرج فی آخر الزمان المہدی، آخر الزمان میں مہدی آخر الزمان میں خروج کرے گا، نہ کہ پیدا ہوگا۔ پیدا ہو چکا ہے، وہ حسن عسکری کے فرزند ہیں جس پر ہم نے عقلی، نقلی، تاریخی، قانونی، حقوقی، فقہی پہلے ہم دلیل قائم کر چکے ہیں۔ لہذا کسی ایک سنی محدث نے، واقعاً اگر وہ محدث ہو، ایک مورخ نے اگر واقعاً وہ مورخ ہو، تاریخ پر عبور رکھتا ہو، ایک فقیہ نے، ایک عارف نے، کسی نے بھی 1400 سالوں میں یہ نہیں کہا کہ مہدی آخر زمان میں پیدا ہوں گے۔ اگر کہا ہے تو غلط کہا ہے، اس لیے کہ جملہ یہ ہے یخرج، خروج کرے گا۔ لیکن آئے واقعاً حسن عسکری کے فرزند وہی مہدی موعود ہے، اور اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے،
تو یہاں پہ جو ہے کلی طور پر اہل سنت کے درمیان دو نظریں پائے جاتے ہیں، دو نظریں، دو گروہ پایا جاتا ہے۔ اکثر علماء اہل سنت نے آخر میں ظہور فرمائیں گے کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ مہدی کی حسن عسکری کے فرزند وہی مہدی موعود ہے، نہ اس کی تائید کی ہے، نہ اس بات کی تائید کی ہے کہ حسن عسکری کے فرزند وہی مہدی موعود ہے، اور نہ اس کو رد کیا ہے، چونکہ رد نہیں کر سکتے تھے۔ حسن عسکری کے فرزند کے علاوہ کسی کا مہدی موعود ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ رد کیا ہے نہ تائید کی ہے، بلکہ خاموشی اختیار کی ہے۔ لیکن ان اکثریت کے مقابلے میں ایک اور گروہ جن کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، ہمارے ناقص تتبع کے مطابق 55 سے 56 محدثین اور مورخین، جو مشہور محدثین اور مورخین اہل سنت کے، انہوں نے استدلال کیا ہے کہ حسن عسکری کا فرزند ہی وہی مہدی موعود ہے جس کے خروج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ کل کے درس میں ہم جناب محمد یوسف گنجی شافعی کے نظریے کو ہم کل تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان نامی کتاب میں اسی سوال کو اٹھانے کے بعد جواب دیا ہے، اور قرآن و سنت سے تاریخی حقائق سے استدلال کیا ہے کہ امام حسن عسکری کے فرزند محمد جو سن 255 یا 256 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، وہی مہدی موعود ہے۔ اور ان کے علاوہ اہل سنت کے معروف محدث سعد الدین ابراہیم ابن محمد ابن عبداللہ جوینی، یہ حموی شافعی جنہوں نے 730 ہجری میں وفات پائی ہے، اپنی مشہور کتاب فرائض الصمتین کی دوسری جلد کے باب نمبر 91 صفحہ 112 اور 113 پر اس بات کی تصریح کی ہے کہ حسن عسکری کے فرزند وہی مہدی موعود ہے جس کی رسول اللہ نے بشارت دی تھی، اور درجنوں حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ اور اسی طرح جناب حافظ قندوزی حنفی نے اپنی ینابیع المودہ نامی کتاب کے باب نمبر 77 صفحہ نمبر 445، باب نمبر 76 صفحہ نمبر 445، باب نمبر 78 صفحہ نمبر 447، باب نمبر 94 صفحہ نمبر 87 اور 84 میں علماء کے اقوال، پیغمبر گرامی اسلام کے متعدد احادیث سے ان چاروں ابواب میں حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کا مہدی موعود ہونے کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اور اسی طرح جناب شیخ صلاح الدین صفدی حنفی نے بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کا مہدی موعود ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اور اسی طرح جناب موفق ابن احمد خوارزمی حنفی نے اپنی کتاب المناقب، جو مناقب خوارزمی کے نام سے مشہور ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کا مہدی موعود ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اور جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے شاگرد جناب مفتی محمد خان برکاتی صاحب نے جناب شاہ ولی اللہ کی کتاب العقیدۃ الحسنہ، جو عقائد الاسلام کے نام سے مشہور ہے، جس میں سنی مذاہب کے اصول عقائد کو بیان کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 306 اور 307 پر شاہ ولی اللہ اور جناب مفتی محمد خان برکاتی صاحب نے حسن عسکری کے فرزند کا مہدی موعود ہونے کو تسلیم کیا ہے۔ اور اسی طرح جناب
محی الدین ابن عربی شافعی جنہوں نے 638 ہجری میں وفات پائی ہے، اپنی مشہور کتاب الفتوحات المکیہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کا مہدی موعود ہونے پر استدلال کیا ہے۔ حافظ عبد الوہاب شعرانی حنفی نے جنہوں نے 989 میں وفات پائی ہے، اپنی کتاب الیواقیت والجواہر کے آخری فصل کے 65ویں بحث میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کا مہدی موعود ہونے پر اعتراف کیا ہے۔ نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ آپ کی غیبت، آپ کے ظہور، آپ کے عادلانہ حکومت پر بھی بحث کی رسول اللہ کے متعدد حدیثوں سے۔ اور اسی طرح علامہ شبراوی شافعی نے اپنی کتاب الاتحاف بحب الاشراف کے 5ویں باب میں اس بات کی تصریح کی ہے۔ اور اسی طرح جناب مؤمن شلنجی نے نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار کے آخری فصل کے صفحہ نمبر 168 اور 169 میں 69 پر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کا مہدی موعود ہونے پر تصریح اور استدلال کیا ہے۔ اور اسی طرح جناب حافظ ابی الفرج عبد الرحمن ابن جوزی حنفی جو سبت ابن جوزی کے نام سے مشہور ہیں، جنہوں نے 654 ہجری میں وفات پائی ہے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب تذکرۃ خواص الامہ کے 12ویں باب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کے مہدی موعود ہونے کا اعتراف کیا ہے اور متعدد احادیث سے استدلال کیا ہے۔ اور اسی طرح جناب حافظ ابن خشاب نے اپنی کتاب تاریخ موالد الائمہ و وفیاتہم کے صفحہ 43 پر تشریح کیا ہے کہ حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند وہی مہدی موعود ہیں۔ اور اسی طرح جناب حافظ نور الدین علی ابن محمد ابن صباغ مالکی جنہوں نے 855 ہجری میں وفات پائی ہے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب الفصول المہمہ کے 12ویں باب میں اور اسی طرح 12ویں باب کے 91ویں فصل میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کا مہدی موعود ہونے پر استدلال کیا ہے اور آپ کی غیبت پر تصریح کی ہے۔ اور اسی طرح مشہور حافظ ابو محمد ابن یوسف گنجی شافعی جنہوں نے 458 ہجری میں وفات پائی ہے، ان کے قول کو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اپنی کتاب کفایت الطالب کے آخری فصل میں امام زمانہ کی ولادت کی تاریخ اور آپ کے مہدی موعود ہونے پر تصریح کرتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ حضرت امام مہدی پر ایک مستقل کتاب لکھیں گے، اور اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے البیان فی اخبار صاحب الزمان کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی، جو آج بھی پوری دنیا کے بازاروں میں، لائبریریوں میں موجود ہے۔ متقن دلائل اور متواتر احادیث سے ثابت کیا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند وہی مہدی موعود ہے۔ اور اسی طرح آپ کی غیبت پر استدلال کیا ہے، آپ کے طولانی عمر پر استدلال کیا ہے۔ طول عمر کے حوالے سے انہوں نے شیطان کی عمر کی مثال دی ہے، عیسیٰ کی طولانی عمر کی مثال دی ہے، حضرت خضر کی طولانی عمر کی مثال دے کر انہوں نے واضح کر دیا ہے جب یہ حضرات اتنے طولانی مدت زندگی کر سکتے ہیں غیب کے پردے میں، تو حسن عسکری کے فرزند اور ہمارے زمانے کے امام خدا کے آخری حجت مہدی فاطمہ کیوں اتنی طولانی عمر نہیں کر سکتے؟ اور اس کے علاوہ بہت سے علماء ہیں، بہت سے علماء، ان سب کا نام لینا جو ہے اس مختصر وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ 55 سے زیادہ اہل سنت کے مشہور محدثین ہیں، یہ کوئی معمولی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، مشہور محدثین ہیں، اکثر فقیہ ہیں،
محدث ہونے کے علاوہ فقیہ ہیں، عرفاء میں سے ہیں، اکثر مشہور عرفاء ہیں۔ ان سب نے تصریح کیا ہے کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جس کے ظہور کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، وہی حضرت امام حسن عسکری کے فرزند محمد مہدی ہے، جو 5 سال کی عمر میں متعدد دلائل، عوامل اور اسباب اور وجوہات کی بنا پر خداوند متعال کے حکم سے غیبت کے پردے میں چلے گئے ہیں، اور جب ظہور کا حکم ملے گا تو خدا کے حکم سے ظہور فرما کر ظلم و ناانصافی کے خلاف قیام کرتے ہوئے اس ظلم و جور سے بھری زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح یہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو، خصوصاً ہمارے دوسرے مذاہب کے پیروکار مسلمان بھائیوں کو، علماء اسلام، پیغمبر گرامی اسلام کے احادیث اور علماء اسلام، اور خصوصاً اپنے مکتب کے جو بزرگان گزرے ہیں، ان کے اقوال اور گفتار کے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان کے اقوال اور گفتار میں مطالعے کے بعد صحیح طور پر سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔